acknowledge कि border closure immediately क्योंकि pandemic was not under control तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। लेकिन उसके बाद ये प्रॉब्लम मुसलसल prolong करता चला गया क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने आफ्टर दैट पीरियड ऑफ टाइम लोगों मुसलसल वीज़ाज़ देना शुरू कर दिए स्टूडेंट्स को विद नो पॉलिसी। और उस ट्रैप के अंदर ये हुआ कि तमाम लोगों ने बच्चों ने जो रिसेंटली ग्रेजुएट हो रहे थे जो हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाह रहे थे उन्होंने वहाँ पे एडमिशन लेने शुरू किया। उस एडमिशन लेने के बाद इनिशियली यूनिवर्सिटीज़ ने ये प्रपोज किया कि वो विल गोना गिव यू द डेफरमेंट अंटिल द बॉर्डर विल गोना ओपन, लेकिन वो डेफरमेंट्स नहीं दी गई। बाज़ बच्चों ने एक एक दो दो सेमेस्टर ऑनलाइन भी पढ़ लिए। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रेज करना चाहूँगा, अ पायलट कैन नॉट बी ट्रेंड ऑनलाइन, अ डॉक्टर कैन नॉट बी ट्रेंड ऑनलाइन, और एन इंजीनियर और एन सॉफ्टवेयर डेवलपर। उसके बावजूद डीकन, मोनाश, नेम एनी इंस्टीट्यूट इन ऑस्ट्रेलिया, दे बिट्रेड द स्टूडेंट्स। अब मैं बिट्रेल किस बात से कह रहा हूँ ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आई गॉट दिस डॉक्यूमेंट, 300 लोगों के मेरे पास सिग्नेचर मौजूद है, ऑनरेबल कमेटी के आगे प्रेजेंट करेंगे। ये स्टूडेंट्स कौन से सब्जेक्ट में? साइंस में, टेक्नोलॉजी में, आर्ट्स में, एविएशन में, इंजीनियरिंग में, नर्सिंग में, ऑटोमोटिव, किसी में भी। अब एमपी जूलियन हिल जिन्होंने रिप्लाई बैक किया है एंड ही एक्नॉलेजेस कि ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट और टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा होल्डर्स के साथ गलत हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। इस अलावा इसके जितने भी एमपीज़ हैं दे आर सो एरोगेंट, वो ऑटो रिप्लाई के बाद किसी को रिप्लाई भी नहीं देते। मतलब हम लोगों ने यहाँ से हमारे वालिदैन ने, ये मेरे साथ भाई बैठे हैं, 4 मिलियन 4 मिलियन इसका लगा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, पढ़ ये ऑनलाइन सकता नहीं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, E16 में मैं रहता हूँ, वहाँ पे इंटरनेट लाइंस मौजूद नहीं है, ठीक है। सेलुलर सर्विसेज इतनी पावरफुल नहीं है जो कि 4G को प्लस तक सपोर्ट कर सके। पढ़ा जाता नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, तुम नहीं पढ़ रहे, नहीं हम नहीं जानते, तुम नहीं पढ़ रहे, ठीक है तुम्हारी COE कैंसिल, इसे पता भी नहीं होगा, अगले दिन इसका वीज़ा उड़ जाता है। 4 मिलियन। मैं आपको बताता हूँ, इससे एक स्टेप पहले जब एजुकेशन मिनिस्टर एलन टग साहब को बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर एटलीस्ट गिव अस अ टाइम लाइन, तो वो ये हमारे साथ सलूक करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। एलन टग, ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल, he just block the kids कि मतलब हमने पैसा खा लिया, you just go away, you are waste। इसके बाद अब मैं उस पहले पॉइंट पे आता हूँ, I'll circle back कि ये बच्चे इस ट्रैप में आए कैसे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिशियन, स्टेट गवर्नमेंट्स, इनके ये स्टेटमेंट्स हैं। जैसे ही कोई इनटेक नज़दीक आने लगती है, हम 25,000 स्टूडेंट बुला रहे हैं, हम 12,000 स्टूडेंट बुला रहे हैं, हम 150 स्टूडेंट बुला रहे हैं, डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट स्टेटमेंट, एंड ऑन द टॉप कहते हैं जल्दी पे तेल का काम। ये विक्टोरिया के प्रीमियर ने ये डॉक्यूमेंट दिया था कि अब हम स्टूडेंट बुलाने लगे हैं हर इनटेक से पहले इनका रेट फॉल करता है, हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं और पढ़ते भी। अब ये सारे बच्चे 3 खुदकुशी कर चुके हैं, एक शेखोपुर में, बच्चे का नाम है मुबीन, एक कराची में, उस लड़के का नाम है शाहिदुल्लाह, कटी पहाड़ी से था, उसके वालिदैन ने सब कुछ बेच के उसकी हायर एजुकेशन के लिए उसको बाहर भेजना था, वो ना जीतों में था ना मरतों में। और एक और बच्चा लाहौर का, सॉरी उसके पास उसकी डिटेल्स मेरे पास नहीं है, उसकी फैमिली रिलेटेड सर। ये सेकंड डॉक्यूमेंट है, ये प्रेजेंटेशन में भी सारा कुछ मौजूद है। थर्ड ऑफ ऑल सर, मैं आपके सामने हूँ, मैं टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा होल्डर था, मैंने 8 साल ऑस्ट्रेलिया में 3 डिग्रीज़ की। 3 डिग्रीज़ करने के बाद मैंने अपने भाई की शादी पे आया था, एंड आई वाज आल्सो गेटिंग ट्रेन एंड एज एन पायलट। मैं फ़्लाइट एकेडमी ऑस्ट्रेलिया में मेरी ग्राउंड ट्रेनिंग कंप्लीट थी, मेरे 16 आवर्स सेसना पे कंप्लीट थे, मेरे एयरबस A320-600 में 41 आवर्स बिल्ड हो चुके थे। ये मेरे और मेरे मिसेज़ के रेमिटेंस कार्ड है। हमने अपने मुल्क की इस तरह खिदमत की अल्हम्दुलिल्लाह प्राउडली। ये सिर्फ 1 साल का टर्नओवर है जो कि 4 मिलियन है। वो भी जॉब करती थी, मैं भी जॉब करता था, जो पार्ट टाइम भेजे हमने अपने मुल्क की खिदमत की। कभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिससे पाकिस्तान का नाम डाउन हो, ये ऑनर है मेरा। लेकिन आज $66,000 का मेरा लॉस ऑस्ट्रेलिया में, मेरी 2 गाड़ियाँ, मेरा घर का पूरा सामान। अब ये सिलसिला ऐसी है कि जब से हम स्टक हैं, हमारी गाड़ी अगर 3 महीने पार्किंग में खड़ी रहती है तो सिटी काउंसिल वाले आके टो करके गाड़ियाँ ले जाते हैं,
ہماری گاڑی ٹو ہوگی پاکستان سے بیٹھ کے زیادہ سے زیادہ فون کر سکتے ہیں, میل کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی لیجسلیشن نہیں ہے, اس کے اوپر فائن ڈلنا شروع ہو جاتا ہے. 3 مہینے وہ فائن پے نہیں ہوتا تو وہ فیڈرل آفینس بن جاتا ہے, اور ایک بچہ جس نے کچھ بھی نہیں کیا وہ پاکستان میں بیٹھے بیٹھے فیڈرل کرمنل بن جاتا ہے آسٹریلیا کا. اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں جاب اپلائی کریں گے, ہی گاٹ اے کرمنل ریکارڈ. قصور کس کا؟ ہم پوچھ کے ان سے مر گئے ہیں کہ ہمیں ایک چانس دے دیں, جسٹ ون, کہ آپ ہمیں یا واپس آنے دیں, ہمارے فائن ویوز کریں. آسٹریلین اتھارٹیز سمپلی کہتی ہیں وی ڈونٹ ہیو اینی پالیسی. اف یو ڈونٹ ہیو اینی پالیسی تو آپ لوگ معصوموں کو دھوکہ دے کے پیسے لے رہے ہیں. افغان ریفیوجیز کو یہاں سے فلائی کریں گے کوانٹس QF 104 سے, یہ ابھی کچھ دنوں کی بعد 28 سپٹمبر کو آ جائے گی ان کی فلائٹ. کیا پھر ٹھیک ہے؟ اگر ایسے ہے تو ہم بھی جا کے پٹیشن فائل کر دیتے ہیں کہ یہاں سے کوئی کورٹ میں کہ یہاں پہ کوئی کوانٹس کی فلائٹ نہیں آئے گی, بارڈر ریسٹرکشن کو فالو کرو. تم آپ لوگ اپنی چیزوں کو ڈیفائی کرتے ہو. وہاں کا اولمپئن جا کے اولمپکس کھیل سکتا ہے, وہاں پہ امریکہ سے UK سے ہر جگہ سے جا کے وہاں پہ ایکٹرز جا کے رہ سکتے ہیں. ہمارے پیسے نہیں, ہم انسان نہیں, ہم سے پیسے وصول کرتے ہیں اور ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں. یہ ہم ان بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اور اب نئی انٹیک آنے والی ہے سر, کچھ دنوں کی بات ہے. آپ نومبر میں دیکھیے گا, انہوں نے ہاہاکار مچا دینا. پاکستان سے دھڑا دھڑ بچے ویزے اپلائی کریں گے, وہ بھی بولے بادشاہ. اب تو ہم بچوں کو روکتے ہیں کہ نہ کریں. بچے کہتے ہیں کہ چلو یار پڑھ لیں گے, کوئی پیتھ وے ہو جائے گا, کوئی ڈگری آ جائے گی, ہم واپس آ کے اپنے ملک میں اپنے ملک کی خدمت کریں. میرا ایم تھا میں اپنا ایویشن لائسنس کمپلیٹ کروں. I'll be a proud پاکستانی. ہاں جی, I'm flying for any airline with the badge of پاکستان. تو یہ ہم لوگوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. جی سر, بالکل صحیح ہے. بجائے اصل میں یہ کہ یہ جو مطلب ویسٹرن سو کالڈ کنٹریز ہیں, اور میں اس لیے وہ سوکھ سے کہہ رہا ہوں کہ میری لاسٹ پوسٹنگ آسٹریلیا میں تھی سر. I've just got back in January this year. So I was there as Deputy High Commissioner for 4 years. So I know the system. ہماری جو کنٹریبیوشن ہے 2019 تک ریمیٹنسز کے مد میں جو ہم سروسز ایجوکیشن میں ہمارے اسٹوڈنٹس پے کرتے ہیں وہ تقریباً $785 ملین, جو کہ اب تھوڑا کم ہو کے کووڈ کی وجہ سے تقریباً 660 پہ آ گئی ہے. اصل میں وہاں پہ جو اسٹرکچر ہے, ایک تو یونیورسٹیز ہیں سر جو پھر بھی تھوڑی سی بہتر ہیں. آگے جو ان کے ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں آسٹریلیا میں وہ بہت ظالم ہیں. یہاں سے اسٹوڈنٹس کو وہ سبز باغ دکھا کے وہی بات ہے کہ وہ ان کو انرول کر لیتے ہیں اور پھر ہیلوں سے بہانوں سے آگے پیچھے. اور ستم ظریفی یہ ہوتی ہے کہ بالکل کوئی کمیشن نہیں ہے اس کا کوئی. ہمیں اس طرح کے بہت سارے کیسز PPU کے ویسے بھی ہم نے ڈیل کیے ہیں, وہ بالکل رسپونڈ ہی نہیں کرتے اسٹوڈنٹس کو. ہم لکھتے ہیں آفیشیل لیٹر ہیڈ پہ تو پھر بھی تھوڑا سا یہاں میٹنگ مانگ لیتے ہیں, ہم جا کے وائس چانسلر سے مل لیتے ہیں. تو اس میں بات میں سر صداقت ہے. لیکن چند گزارشات یہ ہیں کہ اب جس طرح پوری دنیا میں کووڈ سر آیا ہوا ہے, تو جیسی کووڈ آیا تو آسٹریلیا نے رائٹ اوے جو ہے تو ٹریول بین بھی لگایا اور بارڈر بھی لاک ڈاؤن کر لیا. جو پالیسی ہے سر کرنٹ, ایک تو وہ 0 تھریشولڈ کی ان کی, ایک بھی کیس باہر سے ہم الاؤ نہیں کریں گے. اب جو لوگ الاؤڈ ہیں کہ جو آسٹریلیا جا سکتے ہیں اس میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جن کی PR ہے, ایک وہ جو آسٹریلین نیشنلز ہیں. PR جس طرح ان نے بات کی وہ بھی الاؤڈ نہیں ہے. جن کی ٹرشری جو بعد میں میچور ہو کے پھر PR پہ جاتی ہے اور پھر سٹیزنشپ پہ اس کا اختتام ہوتا ہے. تو یہ اس کے علاوہ کسی کو مطلب الاؤ نہیں ہے کہ وہ علاج کے لیے آئے, ٹورزم کے لیے آئے, یا اسٹوڈنٹ ہو یا کسی بھی چیز کے لیے. اور لائک وائز انہوں نے اپنی بھی سٹیزنس پہ باہر جانے پہ پابندی لگائی ہے. اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف تھوڑا سا. اس مسئلے پہ سر ہم نے یہاں ہائی کمیشن کے ساتھ بھی, اور ہمارے ہائی کمیشن نے کینبرا میں بھی, اور ہمارے جو 2 کاؤنسلرز ہیں سڈنی میں اور میلبرن میں, بارہا اٹھایا ہے. اور اس کی پوری تفصیل کتنے لوگوں, منسٹرز, ایجوکیشن منسٹر, بارڈر سیکورٹی, امیگریشن, ہوم منسٹری, ڈپارٹمنٹ آف فارن افیئرز اینڈ ٹریڈ, پارلیمنٹیرینز, وائس چانسلر, وہ پوری تفصیل. وہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ ہے کہ چونکہ ہمارے حالات بڑے مخدوش ہیں, دوبارہ چونکہ زیادہ آیا ہوا ہے سر, آپ کو پتہ ہوگا کہ سڈنی میں بھی کیسز کی تعداد تقریباً 1500-2000 تک پہنچ گئی ہے, کینبرا میں لائک وائز. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو اسٹیٹ گورنمنٹس ہیں, جو صوبے ہیں,
ان کے جو پریمیئرز ہیں اور ان کی جو کابینہ ہے ان کے ساتھ مل کے اور ساتھ میں جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے عہدیداروں کو آن بورڈ لے کے تو ہم ایک پالیسی بنا رہے ہیں جو ہمیں انہوں نے آفیشیل ورژن دی ہے. آفیشیل ورژن ان کا یہ ہے کہ وچ کین ناٹ بی ٹرسٹڈ. آئی ایگری ود اٹ بیکاز ٹرانزیکشنل سوسائٹیز ہیں ان کی کمپیشن تو نام کو نہیں ہے, یا جو ہیومن فیکٹر ہوتا ہے انسانی تعلقات کا تو وہ پورا کاروباری سسٹم ہے وچ آئی ڈاؤٹ کہ وہ کریں گے. لیکن جو ہمیں انہوں نے ورڈ دیا ہے وہ یہ کہ ابھی سر اکتوبر سے وہ اسمال کوہرٹ میں گروپس میں اسٹوڈنٹس کو جو باہر پھنسے ہوئے پوری دنیا میں ان کو لے جانا شروع کریں گے, جو کہ جنوری فروری اگلے سال 2022 میں وہ انکریز کریں گے. اس کا ٹرسٹ جو ہے مطلب وہ پھر وہ جو ہے بڑے بڑے گروپس میں اور اس میں لے کے جانا. اچھا جب ہمیں یہ بتایا تو ہم نے جو سر ان کو ایڈوائز کی وہ یہ تھی کہ اس دن گزار کے بالکل نیگیٹو آئے گا تو آگے سفر پہ جائیں گے. انہوں نے وہ اپریشیٹ تو کیا ہے لیکن اس کو مانے نہیں ہے, کیونکہ ابھی پالیسی وہی بات ہے کہ ہم سے باہر کہہ رہے ہیں کہ جیسی ہماری اس لحاظ سے صورتحال کووڈ کی جو پریویلنس ہے اس کی بہتر ہوتی ہے اور تھوڑے سے حالات اچھے ہوتے ہیں تو جب ہم باقی دنیا سے اسٹوڈنٹس کو لائیں گے تو آپ کو ہم گلف میں پھر ہب دے دیں گے جس کے انڈر جو ہے تو پاکستان سے اسٹوڈنٹس اور جو پی آر پہ لوگ ہیں ان لوگوں کا سر بڑا نقصان ہوا ہے. ایون اس پہ بھی جو ستمگری بھی یہ ہے کہ جو وہاں پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں وہ رسپونڈ ہی نہیں کرتے. ہمیں تو پھر بھی جس طرح میں نے آگے بھی کہا کہ کر دیتے ہیں, ان بیچاروں کو تو دے ڈونٹ ایون ریپلائی which is criminal on their part because you know once you have taken money and you have pledged that you know a student is going to come and study here, so they should be duty bound to you know respond to the students and to them, but وہ نہیں کر رہے. تو اس میں ہے اس پہ سر سوری تھوڑا سا اس میں ہم نے ان کے ہائی کمیشن کے ساتھ بھی 4 دفعہ یہ مسئلہ اٹھایا, ان کو بلا کے ابھی بھی جب آپ کا یہ آیا ہے تو ہمارے جو ایڈیشنل سیکرٹری ایشیا پیسیفک ہیں حسن افتخار صاحب جو کرنٹلی اسپوکس پرسن بھی ہیں, اسی ہفتے وہ آسٹریلین ہائی کمشنر جیفری شاہ صاحب کو اس نے سمن کیا ہے اور یہ پورا جو ان نے بڑا اچھا کیا کہ اس نے اسٹوڈنٹ سے انہوں نے سگنیچرز بھی لیے جو ریپرزینٹیو ہیں. اور آسٹریلین سسٹم میں اس چیز کی بڑی ویلیو ہوتی ہے سر, جو پٹیشن ہوتی ہے جو سائنڈ پٹیشن ہو, so that carries a lot of weight. So we hope that there is a change of mind and they somehow agree to taking these students back and allow them to land on the Australian soil.